بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 11 نومبر 2020 ہے اور دن ہے جناب علی بدھ کا، اور آج ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی سالگرہ ہے۔ میں ان کو وش کرنا چاہتا ہوں جس طرح بہت سے پاکستانی ان کو وش کر رہے ہیں، اور بلکہ ایک ٹویٹر پہ ٹرینڈ جو چل رہا ہے سالگرہ مبارک جنرل باجوہ، 4تھے نمبر پر ہے، اور ایک جو لامتناہی سلسلہ ہے مبارکبادوں کا اور یعنی نیک تمناؤں کے اظہار کا۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ جنرل صاحب آپ کو میں آپ کا بڑا ایڈمائرر ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ 2-3 اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ وجہ ہے کہ آپ نے جو پاکستان میں جب آئے تو دہشت گردی کو جس طرح آپ نے اس وقت کی سول گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جس طرح کر کے نپٹا، وہ ہمارے سامنے اس کے نتائج ہیں۔ یہ کریڈٹ جو ہے اگرچہ پوری پاک فوج کو جاتا ہے اور پاکستان کے دیگر اداروں کو جاتا ہے، لیکن آپ نے بڑا زبردست کام کیا، تو یہ آپ کے کریڈٹ میں چیزیں جاتی ہیں، باقی اداروں کے بھی کریڈٹ میں جاتی ہیں، لیکن چونکہ آپ سپہ سالار ہیں، آپ لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ کریڈٹ آپ ہی کا جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ مجھے کسی آپ کے ایک کوئی کلاس میٹ ہیں یا بیچ فیلو کہہ لیں، جو کینیڈا میں آپ کے ساتھ تھے، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کینیڈا، وہاں سے آپ نے کوئی میرا خیال ہے کورس وغیرہ کیا ہوا ہے، وہ جو فوجیوں کے کورس ہوتے ہیں، تو وہ جو صاحب آپ کے ساتھ تھے انہوں نے مجھے ذاتی طور پہ بتائی ہوئی ہے بات کہ آپ ذرا، ویسے تو یہ خوش آمدی ٹولہ جو ہوتا ہے وہ تو ہر چیف آرمی سٹاف کو یہی کہتا ہے کہ سر آپ جیسا نہ پہلے کبھی آیا نہ کبھی آئے گا، لیکن مجھے یہ آپ کے ایک جو کورس میٹ تھے ان کا کہنا ہے کہ آپ کے جو خیالات ہیں ڈیموکریسی کے بارے میں وہ بڑے ڈیپ ہیں۔ آپ مطلب یہ کہ جو جس طرح کر کے ایک تو ہوتا ہے نا بڑا روایتی سا کہ وہ اپنا بابا مطلب وہ سٹرانگ رہنا چاہیے، جو بھی کہہ لیں، لیکن مجھے جس شخص نے آپ کے بارے میں جو چند باتیں بتائیں اس میں یہ ہے کہ آپ اندر سے یعنی جرنیل کم اور ایک ڈیموکریٹ آدمی زیادہ ہیں، اور میں بھی ایک ڈیموکریٹ آدمی ہوں، اور میں آپ کو یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، اگرچہ پاکستان کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپ کو یہ کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جی کہ وہ چھوٹوں کو بڑوں کو بچانے کے لیے چھوٹوں کی قربانی دی رہی۔ نواز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، لیکن پاکستان کی ہسٹری میں کسی چیف آف آرمی سٹاف نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ نے انکوائری کروائی، اور چلیں نام نہیں آئے سامنے، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ آپ کو نے یہ کریڈٹ لیا ہے تو نام بھی بتا دیں ہمیں کون ہیں، تو اب نہیں آئے، اگلی دفعہ آ جائیں گے یا پھر کبھی آ جائیں گے، لیکن یہ انیشیٹو لینا میرا خیال ہے کہ یہ بڑی بات ہے اور آپ نے یہ والا کام کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان میں ویسے تو جو چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جو صدر بھی رہے یا چیف ایگزیکٹو رہے، انہوں نے اپنے عہدوں میں اپنی میعاد میں خود ہی ایکسٹینشن کر لی، وردی اتار کے یونیفارم اتار کے تو وہ شیروانی پہن کے گھگی مار دی، اور پھر جناب وہ 3 سال کے لیے چیف آف آرمی سٹاف بن گئے۔ لیکن جو سول گورنمنٹس نے جن کو دی ایکسٹینشن، وہ 2 لوگ ہیں آپ کے علاوہ، ایک ہیں جنرل ایوب خان اور ایک ہیں جناب جنرل کیانی۔ یہ 2 یعنی یہ حکومتی فیصلے تھے، بیسیکلی حکومت سے زیادہ کہہ لیں کہ اس وقت کا جو وہ کیا کہتے ہیں مدار الحمام یا جو اصل حاکم ہوتا ہے، جس طرح جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی تھی جناب آصف علی زرداری صاحب نے، تو لیکن آپ کے معاملے میں تھوڑا سا مختلف معاملہ یہ ہوا کہ آپ کی ایکسٹینشن کے پیچھے پوری پولیٹیکل پارٹیوں کا ہاتھ ہے۔ وہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا اور حکومت کو بھی یعنی دی تو دیکھیں وزیر اعظم نے ہی دی، یہ اسی کا اختیار تھا، لیکن جب وہ وزیر اعظم کو اختیار دیا جا رہا تھا اور وہ جب وہ قانون سازی ہو رہی تھی تو پوری اپوزیشن کو پتہ تھا کہ یہ اختیار جو ہے پہلی دفعہ کہاں پہ استعمال ہونا ہے، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے استعمال ہونا ہے۔ تو اتنی ساری اچھی باتوں کے ساتھ اور جو اتنی فین فالوئنگ ہے، اس کے ساتھ میں چند گزارشات ہیں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔
دیکھیں یہ جو جلی چوک قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ، یہ عہدوں کو سلام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ کی جگہ پہ کوئی بھی چیف آف آرمی سٹاف ہوگا اور اس کی سالگرہ ہوتی تو اس کو اسی طرح مبارک سلامت پھلاں دے ہار، جیندے رہو وسدے رہو، آپ کیا خوبصورت آدمی ہیں، آپ جیسا ہینڈسم جرنیل تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، آپ تو رچرڈ دی گریٹ وہ جو ہے وہ رچرڈ شیردل اس ٹائپ کے جرنیل ہیں. صلاح الدین ایوبی ایک آیا تھا، یا ایک آپ آئے ہیں. تو ہر چیف آف آرمی سٹاف کے لیے ہمارا طرز عمل ہماری قوم کا اسی طرح کا ہی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے جو پیش رو تھے جنرل راحیل شریف، انہوں نے تو اشتہار لگ گئے سی کہ اب جانے کی باتیں جانے دو، اور راحیل شریف تھینک یو. تو یہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے پاکستان میں، یہ اس کی بدقسمتی کہہ لیں کہ اس کے گرد خوش آمدی اکٹھے بہت ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب سے طاقتور بڑا آدمی پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف ہی ہوتا ہے، اور بادشاہ کے قصیدہ گو جو ہوتے ہیں درباری بے حساب ہوتے ہیں، اور وہی بادشاہ کا دماغ خراب کرتے ہیں، اور وہی اصل کلپریٹ ہوتے ہیں جب بادشاہ جب کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے اور اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے پھنستا ہے، تو پھر یہی جو درباری ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو یہی پرویز علیہ صاحب تھے، یہ کہتے تھے ہم 50 دفعہ وردی میں منتخب کرائیں گے. اسلام وردی کو تھا، ٹھیک ہے جی. تو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ناگزیریت تو کوئی چیز نہیں. پرویز مشرف صاحب کی بات چل نکلی ہے تو وہ کہتے تھے کہ مطلب ناگزیر خود کو سمجھتے تھے کہ میں وردی کیسے اتاروں، یہ تو میری کھال بن چکی ہے. پھر انہوں نے جب وردی ان کو اتارنی پڑی تو انہوں نے کہا کہ یار کہ میں تو جا رہا ہوں پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. تو ان کے بغیر بھی پاکستان اچھا چل رہا ہے. اور یہ جو عہدے ہوتے ہیں اور عہدوں کو جو سلام کرنے والا جو مافیا ہوتا ہے، وہ بندے کو یہ باور کرا دیتا ہے کہ جنرل صاحب تسی گئے تھے پاکستان نہیں جے رہنا. تو جنرل صاحب پلیز اس سنڈروم میں مت آئیے گا. یہ آپ کو جو آج مبارکبادیں مل رہی ہیں، اس سے اپنے جو وہ کہنے کے کوشش کیجئے گا کہ ذرا نارملی رہیں اور کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. کیونکہ پرویز مشرف صاحب جو تھے ان کو بڑا بدا چڑھا کے پتہ نہیں کیا کرا کہ ان کو پاکستان پھر بلا لیا گیا، وہ پاکستان نہیں آ سکتے. اور وہ جو خود کو ناگزیر سمجھتے رہے ہیں، وہ کیا ہے جی، وہ فرانس کا میں نام بھول رہا ہوں، وزیر اعظم تھے، یہ صدر تھے فرانس کے، چارلس ڈگلس ان کا نام تھا، یس. اور ان کو کسی نے کہا کہ آپ ناگزیر ہیں، تو انہوں نے کہا تھا یہ قبرستان جو ہے یہ ناگزیروں سے بھرا پڑا ہے. تو جو خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں تو پاکستان ہے، وہ نہیں ہیں تو پاکستان کا کوئی بھیڑا حال ہو جائے گا. ان میں سے ایک تازہ مثال جو ہے وہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں دی تھی، وہ ہے ثاقب نثار صاحب کی. ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی پہ بیٹھے تو ان کو لگتا تھا کہ یار میں لیٹ ہو گیا، اگر میں 1947 پیدا ہوا تو میں قائد اعظم ہوں. اور وہ جو ڈرامے کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ میں ہوں تو پاکستان ہے، اور میرے بعد کیا بنے گا پاکستان کا. اب وہ چونکہ مجبوری ہے کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی، اس طرح کی وہاں پہ کوئی کسٹم کوئی روایت نہیں ہے جوڈیشری کے اندر، وہاں پہ تو ٹرنیور فکس ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ فوج میں بھی یہ والا کام ہو جانا چاہیے، کیونکہ افراد جو ہیں وہ ان سے زیادہ ادارے اہم ہوتے ہیں. بہرحال اب کل وہ کیا ہے کہ اب وہ ان کو وہ پنجابی میں میرے منہ سے بار بار ایک ہی بات نکلتی ہے، اب ان کو کوئی نئی اس طرح نہیں دیتا. جب عہدے سے اترے ہیں تو اب وہ پاگلوں کی طرح جو ہے نا، وہ مطلب یہ کہ تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں. بہت سے لوگ ان کو گھر میں ملنے چلے جاتے ہیں وکلا حضرات، تو وہ جب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے صاحب کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو صاحب کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے اہل خانہ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ ایک ہذیانی کیفیت ہوتی ہے، ہجانی کیفیت جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے میں کی گند مار کے آیا ہوں. اور کل وہ گئے تھے چودھری شجاعت حسین صاحب کی عیادت کرنے، وہاں پہ خواجہ سعد رفیق بیٹھے ہوئے تھے. خواجہ سعد رفیق نے ہاتھ نہیں ملایا ان سے اور جگہ دے دی کہ جی بیٹھ جائیں، بس اس سے زیادہ آپ کا کیا احترام ہو سکتا ہے. پرویز مشرف صاحب پاکستان نہیں آ سکتے. جنرل ایوب صاحب جو ہیں ان کے بیٹے ہیں وہ اور ان کے پوتے، وہ محتاج ہیں کہ یار کوئی پارٹی ہمیں لے لے، کوئی ٹکٹ دے دے، کوئی اوقات نہیں ہے. پھر یہ کیا کہتے ہیں جی کہ جنرل ضیاء الحق صاحب، ان کے بھی بچوں کا وہ حساب لگا لیں نا کہ کوئی ان کو وہ ان کا مقام کیا ہے، آبرو کیا ہے، مطلب ان کا سٹیٹس کیا ہے، کچھ بھی نہیں. تو صرف آپ سے گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ جو آج چل رہا ہے، جو کچھ آپ کی جے جے کار ہو رہی ہے،
آپ اس کے مستحق ہیں، نو ڈاؤٹ، آپ نے پاکستان کو بہت سرو کیا ہے. تو مطلب یہ کہ ان کی باتوں میں نہ آئیے گا. جو آپ کو ٹھیک کام لگے اپنے دل اور دماغ سے وہی کام کیجیے گا، کیونکہ آج کل حالات بڑے خراب ہیں اور آپ کو لوگ مشورے دینے والے بڑے پٹھے سیدھے مشورے دے رہے ہوں گے. جنرل صاحب ڈٹے رہو، جنرل صاحب پھٹے چک دے ہو، جنرل صاحب یہ قوم آپ کے ساتھ ہے. سر کوئی قوم ساتھ نہیں ہوتی اور بہت برا حال ہوتا ہے بعد میں، بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. یہ تاریخ کھلی پڑی ہے، مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں پرویز مشرف کا آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے ادارے نے بڑا زور لگا کے ان کو بچایا، اور حالت یہ ہے کہ وہ چلا اللہ ان کو صحت دے. میری تو دعا ہے وہ پاکستان آئیں، میری یہ بھی خواہش ہے، اور یہ بھی خواہش ہے کہ آ کے پھر وہ مقدمے کا سامنا کریں جو ان کے خلاف ہے، غداری کا مقدمہ. تو آپ سمجھدار آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھرا رہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ پاکستان کے حق میں اور اپنے حق میں بہتر فیصلے کریں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.